السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، محمد بن عبد اللہ الامین، وعلى آلہ واصحابہ الغر المیامین، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بيده ملكوت كل شيء
وإلیہ ترجعون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاہ جیلاں بمن زارو پریشاں مدد، نور عینین نبی سید و سلطان مدد، ما غریب مو غریب الوطن میں آقا، چشم رحمت بکشا سوئے غریباں مدد، طالب معرفتم قلب مرا روشن کن، اے شہ کشور دیں صاحب عرفاں مدد، ہندیو سندھیو ترکی بدرت عرض گزار، اے شہنشاہ نوازندہ مہما مدد، اشرفی آمدہ در حالت پیری بدرت، اشرفی آمدہ در حالت پیری بدرت، دستگیری بکن اے حامی پیراں مدد۔ اسٹیج پر جلوہ افروز عمائدین ملت اسلامیہ، بالخصوص حضرت مجاہد اسلام بانی انٹرنیشنل سنی سینٹر، اور میرے سامنے تشریف فرما انتہائی محترم، محتشم اور مکرم عوام اہل سنت، اللہ تبارک و تعالی کا اس عظیم توفیق پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں اس بات کی معرفت عطا فرمائی کہ بندگی جس کی جا سکتی ہے وہ ذات صرف تنہا اور یکتا اسی کی ذات ہے، کہ اپنی مخلوق بھی اس نے ہمیں بنایا اور پھر اپنے خاص بندوں میں شامل فرمایا، اس معنی کر کہ اپنی بندگی کی معرفت عطا فرمائی، اور یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بے شمار مخلوقات کے درمیان جو ہمارے انتخاب کا سلسلہ شروع فرمایا، تو انتخاب در انتخاب بندگی سے یہ بات پھر اس مقام پر پہنچی کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اپنے وجود کا شرف عطا فرمایا، اور مزید
نسبتوں سے سرفراز فرماتے ہوئے حضور پیر پیراں میر میراں شاہ جیلاں سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے غلاموں میں شامل فرمایا، اور کرم بالائے کرم یہ کہ غلاموں میں شامل تو فرمایا مگر خاص اپنے شہزادوں کے ذریعے ہمیں اپنی غلامی عطا فرمائی۔ یہ بڑا عظیم انتخاب ہے، اور ہم اس انتخاب پر اپنے پروردگار کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکر ادا کرتے ہیں۔ آج جس محفل میں ہم حاضر ہیں، یہ محفل سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے لنگر پاک کی محفل ہے، لنگر غوثیہ کی۔ اور یہ بھی یقین جانیے کہ بظاہر آپ لوگوں کو یوں محسوس ہو رہا ہوگا کہ بزم غوثیہ نے آپ کو مدعو کیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ حسی طور پر محسوس طور پر دعوت نامہ اگرچہ آپ تک بزم غوثیہ کے ذریعے پہنچایا گیا ہوگا، لیکن حقیقت میں آپ کی حاضری سرکار غوث کے دعوت نامے پر ہوئی ہے۔ آپ سب اور ہم سب یہ بزم غوثیہ کے مہمان نہیں بلکہ سرکار غوث کے مہمان ہیں۔ لنگر یہ آج سرکار غوث کے کرم سے ہمیں دو طرح کا نصیب ہو رہا ہے۔ ایک لنگر وہ ہے جسے سرکار غوث نے بھیجا ہے، اور ایک لنگر وہ ہے جسے ہم سرکار غوث کی بارگاہ میں بھیجیں گے۔ ایسے مواقع بہت کم میسر آتے ہیں کہ جہاں ان دونوں طرح کے لنگروں سے آدمی شاد کام ہو سکے۔ ایک بڑا لنگر ہے اور ایک چھوٹا، ایک سرکار غوث کی بارگاہ سے آیا ہوا ہے اور ایک کو سرکار غوث کی بارگاہ میں بھیجنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مگر لنگر جو بھی ہو، یہ اپنی نسبت کی بنیاد پر ممتاز ہوتا ہے۔ جس لنگر کی آپ کو خبر ہے اور جس لنگر کی خبر آپ پا کر تشریف لائے ہیں، وہ لنگر عام لنگر ہے، اور میں جو لنگر آپ کے سامنے پروسنا چاہتا ہوں وہ بڑا خاص لنگر ہے۔ آپ جس لنگر کی خبر سن کر آئے ہیں، وہ لنگر ہمیں ابھی پیش کرنا ہے سرکار غوث کی بارگاہ میں۔ میں جو لنگر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس لنگر کا انتخاب سرکار غوث نے کر کے خود ہمارے سامنے پروسا ہے اور بھیجا ہے۔ وہ چاول شاید بریانی ہی بنی ہوگی، بریانی بنی، یہ بھی شان ہے سرکار غوث کی۔ تو وہ چاول جو دیگ میں بنایا گیا ہے وہ پیدائشی طور پر تبرک نہیں ہے،
وہ پیدائشی طور پر سرکار غوث کا تبرک نہیں ہے. نہ جانے کس زمین میں پیدا ہوا، نہ جانے کس کے کھیت میں اگا، نہ جانے کس کنویں کے پانی سے اسے سینچا گیا، نہ جانے کس طرح کی کھاد سے اسے پروان چڑھایا گیا. ایک وقت تھا جب وہ بیج بنا کر ایک اجنبی زمین میں ڈالا گیا، سرکار غوث سے کوئی نسبت نہیں. ایک وقت آیا جب اس کی کونپلیں پوری نازکی خوبصورتی اور پورے رنگ کے ساتھ زمین کا سینہ چیرتے ہوئے باہر آئی، مگر آج بھی اسے سرکار غوث سے کوئی نسبت حاصل نہیں. پھر ایک وقت آیا جب کسان رات دن اسے پروان چڑھانے کی کوشش کرتا رہا، کھاد کے ذریعے، پانی کے ذریعے اسے پروان چڑھانے کی کوشش میں اپنے شب و روز گزارتا رہا، یہاں تک کہ اس کا کھیت دھان سے لہلہا اٹھا. مگر آج بھی اس دھان کو سرکار غوث کی بارگاہ سے کوئی نسبت نہیں ہے. وقت آیا جب اس دھان کو کاٹ لیا گیا، اس کے کھلیان لگا دیے گئے، ڈھیر لگا دیا گیا. آج تک بھی سرکار غوث کی بارگاہ سے اسے کوئی نسبت نہیں ہے. اسے دھوپ دکھائی گئی، سکھایا گیا، پھر رائس مل بھیجا گیا، وہاں اس پر پالش ہوئی، گرد و غبار اور چھلکے اور بھوسیاں جو اس کے ساتھ وابستہ تھی، جڑی ہوئی تھیں، انہیں دور کر دیا گیا. چاول کا ایک ایک دانہ چمک اٹھا، مگر ابھی تک بھی سرکار غوث کی بارگاہ سے اسے کوئی نسبت حاصل نہیں ہے. حتیٰ کہ وہ ہول سیل مارکیٹ میں آ گیا، پھر ریٹیلر کے یہاں آ گیا. ان تمام مراحل سے گزرتا ہوا سرکار غوث کے نام سے اسے نسبت اس وقت حاصل ہوئی جب بزم غوثیہ والے اس ریٹیلر کی دکان پر جا کر اسے اس نیت سے خرید کر لے کر آتے ہیں کہ سرکار غوث کی 11ویں شریف کی نیاز پاک میں اس کا استعمال کریں گے. اب اس چاول کو سرکار غوث کی بارگاہ سے نسبت حاصل ہو گئی. اسی طرح جو گوشت، بریانی گوشت ہی کی بنتی ہے نا جی ہاں، تو جو گوشت استعمال کیا گیا، نہ جانے کتنے جانور اپنے گوشت اور پوست کا بوجھ اٹھائے ہوئے گھوم رہے تھے. انہیں کوئی نسبت اس بارگاہ سے نہیں تھی. ایک جانور کو ان میں سے پکڑا گیا اور اس کا گوشت تیار کیا گیا، اور کسی قریشی بھائی نے اسے اپنی دکان پر آویزاں کر دیا، لٹکا دیا. اور اس کے بعد جب بزم غوثیہ والے اسے اس نیت سے لے کر آئے تو اب اسے بھی سرکار غوث سے نسبت حاصل ہو گئی. اسی طرح آپ دیکھتے چلے جائیے، لونگ کا ایک ایک دانہ، الائچی کا ایک ایک دانہ، کالی مرچ کا ایک ایک دانہ. اور آپ باورچی صاحب سے اگر رابطہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ بریانی بہت سارے اجزاء سے مل کر بنتی ہے، مگر ان میں سے کوئی بھی چیز پیدائشی طور پر سرکار غوث سے کوئی نسبت نہیں رکھتی تھی.
ان تمام اجزاء کو سرکار غوث کی بارگاہ سے جو نسبت حاصل ہوئی وہ اس وقت جب بزم غوثیہ کے لوگوں نے اسے سرکار غوث کے نام پر دکانوں سے اٹھایا اور یہاں لا کر یکجا کر دیا۔ دوستوں، یہ وہی اجزاء ہیں جو بریانی کی شکل میں تیار ہو کر ابھی آپ کے سامنے پروسے جائیں گے، اور ایک زمانے کے بعد، ان کی پیدائش کے ایک زمانے کے بعد، جب ایک دن کسی انسان نے اپنی زبان سے کہا کہ اب یہ چاول تمہاری دکان میں نہیں بلکہ سرکار غوث کے لنگر میں استعمال کیا جائے گا، یہ گوشت اب عام طور سے کسی گھر کی دیگچی میں نہیں بلکہ سرکار غوث کے نام پر چڑھائی جانے والی دیگ میں استعمال کیا جائے گا۔ اب یہ مسالے کسی عام دیگچی میں نہیں بلکہ سرکار غوث کے نام پر تیار کیے جانے والے لنگر کا حصہ بنیں گے۔ اور جب اس چاول کو، اس گوشت کو، ان مسالہ جات کو جب بارگاہ غوثیت سے نسبت ہمارے کہنے کی بنیاد پر ہو گئی، اب جب ہمارے سامنے یہ لنگر پیش کیا جائے گا، ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ ایک عاشق چاہے گا کہ اس کا کوئی دانہ قدموں میں نہ آئے، اس کی بے ادبی نہ ہو، اس کی بے توقیری نہ ہو، اس کا احترام، اس کا ادب، اس کی شان، اس کی عظمت یہ پوری طرح برقرار رہے، اور ہم اس انداز سے اسے نوش کریں کہ گویا یہ کوئی عام چاول نہیں بلکہ اس کا ایک ایک چاول صرف پیٹ نہیں بھرے گا بلکہ ہماری روح کو نورانیت سے بھر دے گا۔ میرے دوستوں، وہ چاول، وہ گوشت اور وہ مسالے جنہیں ابھی چند لمحے، چند گھنٹے پہلے سرکار غوث کی بارگاہ سے نہیں سرکار غوث کے نام سے نسبت ہوئی ہے، نہ جانے بارگاہ سے نسبت حاصل ہوگی یا نہیں۔ ہم تو رب کی بارگاہ میں اسے سامنے رکھ کے التجا کریں گے نا کہ مولا، ہم نے پوری ایمانداری، پوری وفاداری اور پوری سچائی اور اخلاص نیت کے ساتھ ہمارا کام تیار کر کے تیری بارگاہ میں التجا کرنا ہے کہ مولا، بارگاہ غوثیت میں پیش کرنے کے لیے ہم نے نذرانہ رکھ دیا ہے، اب تیری بارگاہ میں عرض ہے کہ مولا تو اسے قبول فرما، اور تیری بارگاہ سے جو اجر و ثواب حاصل ہو تو اسے ہماری جانب سے بارگاہ غوثیت میں پہنچا دے۔ کیا آپ کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے؟ ہوتی ہے؟ جی ہوتی ہے، مگر اس کا اثر یہیں ظاہر ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مولا اس کا ثواب بارگاہ غوث میں پہنچا دے، پہنچے ضروری نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چاول کے وہ دانے، گوشت کے وہ لوتھڑے جنہیں سرکار غوث کے نام سے بارگاہ سے نسبت ہوگی اس وقت جب یہ اس بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے، اللہ قبول فرمائے، مگر سرکار غوث کے نام سے نسبت ہو چکی ہے۔ کتنی دیر ہوئی؟ آج صبح انتظام کیا ہوگا۔ دوستوں، آپ اندازہ لگائیے کہ جس چاول کو اور جس گوشت کو چند گھنٹہ پہلے سرکار غوث کے نام سے جوڑا گیا ہے، اس کا احترام اور اس کا ادب اتنا ہے کہ اس کا ایک دانہ گر جائے یہ مسلمان کو گوارا نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے اس تبرک کا جو پیدائشی طور پر بارگاہ غوث سے نسبت رکھتا ہے، اس کا گوشت بھی
غوث کے گوشت سے جڑا ہوا ہے، اس کا خون بھی غوث کے خون سے جڑا ہوا ہے، اس کا نسب بھی غوث کے نسب سے جڑا ہوا ہے، اس کی نسبت بھی غوث کی نسبت سے جڑی ہوئی ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ تبرک پیش کرنا چاہتا ہوں جسے آج کی محفل میں کسی چاول کے دکاندار نے نہیں، کسی گوشت کے دکاندار نے نہیں، بلکہ غوث نے مجاہد اسلام کی شکل میں ہمارے درمیان بھیجا ہے۔ دوستوں، آپ کسی اور تبرک کی یاد میں آئے ہیں، مگر یاد رکھیے اس روئے زمین پر سرکار غوث کا اگر کوئی مقبول ترین، مقرب ترین لنگر اور تبرک موجود ہے، وہ سرکار غوث کی آل اور آپ کے اہل نسبت رکھنے والے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش کریں گے، اور سرکار غوث کی بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہوئے اسے نوش کریں گے کہ سرکار پیٹ بھی بھرے اور روح میں نورانیت بھی آئے۔ وہیں دوستوں، اب اپنی نیتوں کو بدل لیجئے۔ اب تک آپ کے سامنے یہ تبرک تو تھا، مگر ذہن اس طرف نہیں تھے، مگر اب اس تبرک کو پیچھے کر کے، اس لیے کہ ٹکڑے کا تعلق در سے ہوتا ہے، ٹکڑوں کا تعلق در سے ہوتا ہے، ٹکڑے در سے ملا کرتے ہیں، مگر آل کا تعلق ذات سے ہوا کرتا ہے۔ یہ جو آل نظر آ رہی ہے، اس کا تعلق، اس کا گوشت سرکار غوث کا گوشت ہے، اس کا خون سرکار غوث کا خون۔ آپ آئے تھے در سے مانگنے، مگر اہل بیت کی شان یہی ہے، اہل بیت کی شان یہی ہے، آپ تھوڑا مانگنے آتے ہیں، آپ تھوڑا مانگنے آتے ہیں، یہ اتنا نوازتے ہیں کہ آپ کے دامن میں تنگی کی شکایت ہو جاتی۔ آپ لینے آئے تھے در سے نسبت رکھنے والی بھیک، سرکار غوث نے وہ تو دیا ہی، اپنے گھر کی خیرات بھی عطا فرمائی۔ یہ سرکار غوث کا کرم ہے دوستوں۔ اور پھر آپ کو پتا ہے، یہ مت سمجھیے گا کہ غوث کی اولاد کے دیدار اور زیارت سے ہوتا کیا ہے۔ میرے دوستوں، غوث کے در کے ٹکڑے، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ چاول جنہیں چند گھنٹہ پہلے سرکار غوث کے نام سے نسبت حاصل ہوئی، اس کو کھانے سے کچھ ہوگا یا نہیں؟ کچھ ہوگا؟ کیا ہوگا بھائی؟ اس کو کھانے سے کیا ہوگا؟ کم سے کم اگر آپ نے کوئی اچھی نیت نہیں بھی کی ہے، بری نیت بھی اگر کی ہے، وفاداری سے نہیں بھی کھایا ہے، سرکار غوث کے جو وفادار ہیں، وفادار کھائے گا تو اس کا پیٹ تو بھرے گا ہی، اگر جو وفادار نہیں ہے وہ کھائے گا تو اس کو بھی فائدہ ہوگا یا نہیں؟ کم از کم یہ فائدہ ہوگا کہ اس کا بھی پیٹ بھرے گا۔ مزید نیتوں پر ہے، آپ کس نیت سے کھاتے ہیں؟ آپ اگر چاہیں تو یہ چاول جسے بارگاہ غوث سے چند گھنٹوں کی نسبت حاصل ہے، اگر یہ چاہے تو آپ کا کم از کم پیٹ بھر دے، اور اگر آپ چاہیں اور آپ کی نیتوں میں
اخلاص ہو تو انہی چاولوں سے آپ کی دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ دوستوں، اگر یہ چاول جسے چند گھنٹے پہلے بارگاہ غوث سے نسبت حاصل ہوئی ہے، سرکار غوث کے نام سے چند گھنٹہ پہلے نسبت حاصل ہوئی ہے، اگر اس کے اندر میرے رب نے اتنا فائدہ رکھا ہے کہ دین و دنیا دونوں کی کامیابیاں اس کے دامن سے جوڑ دی ہیں، تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ تبرک جو سرکار غوث کی بارگاہ سے مقبول ہو کر آیا ہے، مقبول ہو کر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اولاد کسی اور کی نہیں، غوث کی اولاد ہے۔ اور غوث کیا کہتے ہیں؟ غوث کہتے ہیں کہ میرا رب جب تک مجھے کھلاتا نہیں، کھاتا نہیں، میرا رب جب تک پلاتا نہیں، پیتا نہیں۔ دوستوں، عام گھروں میں اولاد کے طور پر کون پیدا ہو رہا ہے یہ ماں باپ کو پتا نہیں ہے۔ پلیز آپ غور کیجئے گا، کسی اور گھر میں بیٹا بن کر کون پیدا ہو رہا ہے، بیٹی بن کر کون پیدا ہو رہی ہے، یہ نہ باپ کو پیدا ہونے سے پہلے پتا ہے نہ ماں کو پتا ہے، مگر خدا کی قسم یہ میرا وجدان کہتا ہے کہ غوث کی نسل میں پیدا وہی ہوتا ہے جس کا انتخاب اس کے پیدا ہونے سے پہلے سرکار غوث فرماتے ہیں۔ اس لیے اس چاول کا انتخاب بزم غوثیہ والوں نے کیا ہے، اور غوث نے اپنی آل میں مجاہد اسلام کو پیدا کرنے کے لیے خود انتخاب فرمایا ہے۔ اس لیے دوستوں، ہم اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں یہ کم ہے، اور پھر غوث کی آل بھی کیسی جس کے اندر حسینی رنگ ہو۔ کربلا کے بعد سے نبی کی ہر آل اس کی جوتیاں غلاموں کے سر آنکھوں پر ہے، مگر کربلا کے دن سے حسینیت کا رنگ جس آل کے اندر ہو اس کی شان ہی الگ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار نے فرما دیا کہ کربلا سے پہلے سب برابر تھے، مگر اب کربلا کے بعد حسین منی وانا من حسین۔ اب مصطفیٰ کی شان کا مظہر جو بتمام و کمال نظر آئے گا وہ سرکار کی وہ آل ہوگی جس میں حسینیت کا رنگ نظر آئے گا۔ رب کی اس عطا پر اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے اپنے سرکار غوث کے در کے ٹکڑے بھی ہمیں عطا فرمائے، سرکار غوث کی آل سے ہمیں نسبت بھی عطا فرمائی۔ دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہم سب کو دست بستہ یہ عرض کرنا چاہیے کہ مولا ہمیں ان ٹکڑوں کا بھی فیض عطا فرما اور اپنی آل کا بھی فیض عطا فرما، اور ان دونوں تبرکات کے صدقے سرکار غوث کی تعلیمات کا بھی فیض عطا فرما۔ دوستوں، مختصراً آج کی گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ تبرکات ہمیں مل چکے ہیں، تبرکات ہمیں مل چکے ہیں، اب ان سے فائدہ کیسے حاصل کرنا ہے یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ٹکڑوں کو کیسے کھائیں اور ان نسبتوں کا کیسے احترام کریں۔ اس لیے کہ ہم ان ٹکڑوں کو کھائیں کس طرح اور ان نسبتوں کا احترام کس طرح کریں،
ہمیں اس کا علم بھی بارگاہ غوث سے ملے گا، اور وہ ملے گا سرکار غوث کی تعلیمات سے۔ دوستوں، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ٹکڑے کھاتے ہوئے تو زمانہ گزر گیا، مگر ہم ٹکڑے کھانے والے کتے کی طرح بھی وفادار نہ بن سکے۔ آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ اگر ہم سرکار غوث کے در کے ٹکڑے کھائیں تو کم از کم ہم ان کتوں کی طرح وفادار بن جائیں سرکار غوث کی بارگاہ کے، کہ جن کے سامنے اگر کوئی اجنبی بھی ایک ٹکڑا ڈال دے تو وہ اسے اتنا پہچان لیتا ہے کہ دوسرے دن پھر اس کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ دوستوں، ہماری وفاداری کا تقاضا یہ ہے، ہماری وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سرکار غوث کے وفادار کتے بنیں۔ وفادار کتا کون ہوگا؟ وفادار کتا وہ ہوگا جو مالک کے کہے پر عمل کرے گا، مالک کے کہے پر عمل کرے گا۔ دوستوں، ان ٹکڑوں کا فیضان یہ ہے، ان ٹکڑوں کو کھانے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم سرکار غوث کے وفادار کتے بن جائیں، وفادار کتے بن جائیں، ایسے کتے کہ سرکار غوث کی ایک ایک تعلیم ہمارے وجود کا حصہ بن جائے۔ سرکار غوث کی تعلیم کیا ہے؟ دوستوں، سرکار غوث فرماتے ہیں کہ اسے قرض مت دینا جو بے نمازی ہو۔ کیا فرماتے ہیں؟ اسے قرض مت دینا جو بے نمازی ہو۔ عرض کی گئی، حضور بے نمازی ہونے اور قرض دینے میں تعلق کیا ہے؟ نماز یہ رب کا حق ہے، قرض یہ انسانی لین دین ہے۔ فرمایا کہ نماز یہ رب کا فرض اور رب کا حق ہے، جو رب کا حق ادا نہیں کرتا وہ تم سے قرض لے کر تمہارا حق کیا ادا کرے گا؟ دوستوں، یہ محافل اور یہ مجالس ہم سے خود احتسابی چاہتی ہے۔ یہ ہم سے پوچھتی ہیں، سرکار غوث کے نام پر کھایا جانے والا ایک ایک ٹکڑا ہم سے سوال کرتا ہے۔ ہم نے سرکار غوث کے نام پر اس عوام کو نعرے بازیاں تو سکھائی ہیں، دعوے بازیاں تو سکھائی ہیں، نعرے والی سرکاریں بھی پیدا ہو گئی ہیں، مگر نعرے والی سرکاروں کو یہ پتہ نہیں ہے، وہ یہ بھول گئے کہ لگامیں کس کے ہاتھ میں ہوا کرتی ہیں۔ میں نعرے والی سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور، ہمارا پرانا کلمہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہم نے جو کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس نے ہمیں یہ سکھایا کہ معبود صرف ایک ہے، یعنی لگامیں کسی نعرے والے سرکار کے ہاتھ میں نہیں، بلکہ میری اور آپ کی دونوں کی لگام اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جس کی لگام چاہتا ہے ڈھیلی کرتا ہے، جس کی لگام چاہتا ہے کھینچتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو غوث کی تعلیم یہ ہے کہ ہم سب کو رب سے ڈرنا چاہیے، نہ مجھے آپ سے نہ آپ کو مجھ سے۔ ہم سب کو مل کر رب سے ڈرنا چاہیے۔ کیوں؟ بیدہی ملکوت کل شیء، ہر چیز کی لگام اور ہر ایک کی لگام خدائے وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے بھی ڈرنا چاہیے اور آپ کو بھی، کہ کب ڈھیلی کرے اور کب کھینچ لے۔ اس لیے دوستوں، غوث کے در کی تعلیم یہ ہے کہ ہم سب یہاں سے وہاں سے بندھنے کے بجائے ہم سب مل کر رب کی بارگاہ سے بندھ جائیں، اور رب کی بارگاہ سے بندھ کر اس کی لگام سے ڈریں۔ بندوں کی لگام کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اسی لیے
رب نے جب ان اللہ والوں کا تعارف کروایا قرآن میں، قربان جائیے، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ والوں کو فقیری کا ڈر نہیں، اللہ والوں کو محتاجی کا ڈر نہیں، اللہ والوں کو کسی اور چیز کا ڈر نہیں، بلکہ رب نے ان اللہ والوں کا کہ جب پہچان بیان فرمائی تو ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف، کوئی خوف نہیں، کسی طرح کا، کسی رنگ کا، کسی ڈھنگ کا کوئی خوف نہیں، سوائے ایک خوف کے۔ ایک خوف ہے اور وہ رب کا خوف ہے۔ اس ایک خوف نے انہیں ساری کائنات کے خوف سے بے خوف کر دیا ہے۔ اس لیے ہمیں دھمکیوں سے بچنا چاہیے، بندہ ہو کر بندوں کو دھمکیاں نہیں دینی چاہیے، بلکہ رب کے خوف سے لرزنا چاہیے۔ آج کی اس محفل میں بارگاہ غوث کا تیسرا لنگر یہ ہے، ایک لنگر در کے ٹکڑے، دوسرا لنگر غوث کی آل، اور تیسرا لنگر ہم غلاموں کے لیے یہ ہے کہ ہم، آپ مجھ سے اور میں آپ سے ڈرنے کے بجائے ہم سب مل کر اس ذات سے ڈریں جس کا ڈر ہر ڈر کو نکال دیتا ہے اور جس کا خوف ہر خوف سے بے خوف کر دیتا ہے۔ ڈرانے کی سیاست چھوڑیے، ڈرنا سیکھیے، مجھ سے یا کسی اور سے نہیں بلکہ خدائے وحدہ لا شریک سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صرف اپنی ذات سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا خوف ہمارے دل و جان میں پیدا فرما دے۔ سرکار غوث کے لنگر سے حاصل ہونے والے ایک ایک دانے کو ہمارے لیے نور عطا فرمانے والا دانہ بنا دے، اور سرکار غوث کے خصوصی اور عمومی فیضان سے ہمیں دنیا میں، قبر میں، حشر میں مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بزم غوثیہ کی جانب سے جو بھی ماں حضر پیش ہے اور جو بھی تیری ہم تیرے محبوبین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیے گئے، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم اور اپنے محبوبین کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آقا کریم پیارے مصطفیٰ سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمام انبیاء مرسلین اور آپ کی ازواج مطہرات، اولاد امجاد، بنات طیبات، جملہ اہل بیت طہار، جملہ خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ میں نظر قبول فرمائے۔ تمام تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، شہداء کاملین، اولیاء اعظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ میں نظر قبول فرمائے۔ خصوصیت کے ساتھ حضور پیر پیراں، میر میراں، شاہ جیلاں، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، سید شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما لے۔ آپ کی جملہ آباء و اجداد، آپ کی جملہ خلفاء، مریدین، اساتذہ، آپ کی جملہ اولاد کی بارگاہ میں نظر قبول فرما لے۔ عطائے رسول ہند الولی حضرت قطب الدین بختیار کاکی، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت محبوب الہی، حضرت صابر کلیری، حضرت سید الشہداء سید سادار مسعود غازی، حضرت مخدوم سلطان سید شب جہاں کی سمنانی، تاج الملت الدین شہنشاہ بابا سید تاج الدین، اعلیٰ حضرت سید جلال الدین میٹھانی شریف، ان تمام بزرگوں کی بارگاہ میں نظر قبول فرما لے۔ اس روئے زمین میں آرام فرمانے والے جمیع اولیاء کرام کی بارگاہ میں نظر قبول فرما لے۔ یا اللہ ہماری اس محفل میں شرکت کو قبول فرما لے۔ یا اللہ تو کریم ہے، کرم فرما دے۔ یا اللہ تو رحیم ہے، رحم فرما دے۔ یا اللہ تو اپنے محبوبین کا صدقہ عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا یابی عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے سبکدوشی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری روزی روٹی میں برکتیں عطا فرما، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، بے اولاد کو اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جنہیں بیٹیاں انہیں نیک صالح فرزند عطا فرما، جو ماں باپ اپنے بچے بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، غیب سے بہتر رشتہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ایمان پر زندگی، ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔
یا اللہ ہمیں حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں جھوٹوں سے بچا، یا اللہ جو حق اور سچ بولتے ہیں ان کا ساتھ اور ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم پہ اپنا فضل و کرم فرما۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ۔ یہ بزم غوثیہ کے تمام اراکین و منتظمین سے گزارش ہے، بالخصوص سید ذاکر علی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ممبر پر تشریف فرما آل نبی اولاد علی فرزند غوث اعظم حضور مجاہد اسلام حضرت سید عالمگیر اشرف میاں دامت برکاتہم القدسیہ کا استقبال کریں۔ آپ آگے آ جائیے، مائک خالی رہے گا، اب یہ نظامت ہے، اسے کیا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ حضرات، بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان حضور مجاہد اسلام حضرت علامہ مولانا سید عالمگیر اشرف میاں اراکین سید ذاکر علی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،